الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة للعالمين وإمام الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، چلتے ہوئے زمانے میں فرانس کی حکومتی سطح پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بے حرمتی، یہ ہمارے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو جلا رہی ہے. بہت زیادہ تکلیف پوری دنیا کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں. اپنے نبی سے ایک مسلمان کو کتنا تعلق ہوتا ہے، ایک مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا چھوٹا سا بھی اندازہ وہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں جو ناپاک ہیں، جنہیں تقدیس اور احترام کسے کہتے ہیں اس کی ہوا بھی لگ کر نہیں گزری. وہ لوگ اتنے احسان فراموش ہیں کہ جس نبی کی وجہ سے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں تقدس اور احترام اس طرح کھرچ کر پھینک دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نبی کے، جن کی وجہ سے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، وہ اپنے نبی کے بھی کارٹون بنا کر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو ایسے لوگ مسلمانوں کے اس جذبے کو اور مسلمانوں کی اس جذباتی محبت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ وہ خبیث لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں کا تقدس کیا ہوتا ہے، بیٹی کا تقدس کیا ہوتا ہے، اور بہن کا تقدس کیا ہوتا ہے، جن کے لیے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ماں بھی برابر ہی ہے، بیٹی بھی برابر ہے اور بہن بھی برابر ہے. تو ایسے ناپاک خیال لوگوں کے لیے اور ایسے بدطینت انسانوں کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مسلمانوں کا جو تعلق ہے، مسلمانوں کی جو جذباتی محبت ہے، ایسے لوگ اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے آگے بڑھنے کے لیے کچھ اسباب اور راہیں پیدا فرمائیں. دل بعض مرتبہ اس لیے بھی دکھتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، یا اسلام دشمنی کے اندر وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بے حرمتی کرتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ ہے ہی دشمن. تکلیف اس وقت تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، آپ کی عزت و ناموس پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنے رشتہ دار، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں. بعض مرتبہ ہم لوگوں سے بھی ایسی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتیاں ہو جاتی ہیں عملاً، جس کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو بعض مرتبہ بے حرمتی ہوتی ہے قولی، انسان کہہ کر، آپ کے خاکے بنا کر یا آپ کی بات بارے میں کچھ بات بول کر آپ کی بے حرمتی کرتا ہے. اور بعض مرتبہ بے حرمتی ہوتی ہے عملی طور پر. بہت سارے لوگ بلکہ مسلمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں جب اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بہت محبت ہے، تو اس محبت کے تقاضے ادا کرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری.
اگر ہم اس محبت کے دعوے دار ہیں اور اس کے باوجود ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو گویا کہ یہ ہماری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بے حرمتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ بڑی گستاخی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ویسے تو بہت سارے ہیں، میں یہاں دو تقاضوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کون سا ایسا مرحلہ آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یا اپنے قول مبارک سے اس کے اندر رہنمائی نہیں فرمائی؟ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین ایک کلچر ہے، ہمارا دین ایک تہذیب ہے، اور ہمارا دین دنیا میں چلنے کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ کے طریقوں پر چلیں، آپ کے طریقوں کو پسند کریں، آپ کے طریقوں سے محبت کریں۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں، سادے الفاظ میں، واضح الفاظ میں یہ ہے کہ سنتوں سے محبت کرے اور سنتوں پر چلنے کا ارادہ کرے اور سنتوں پر چلنے کا اہتمام کرے۔ یہ ہے محبت کا سب سے اہم تقاضا۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم محبوب کی ہر ادا پر فدا ہوتے ہیں۔ مجنون نے لیلا سے محبت کی تھی تو مجنون لیلا سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پر فدا تھا۔ چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں لیلا کی گلی کی کتوں سے بھی محبت کرتا ہوں، میں لیلا کی گلی کے گھر گھر کو چومتا ہوں۔ وَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ، وہ کہتا ہے کہ میں کبھی اس گلی کے اس گھر کو چومتا ہوں، اس گھر کو چومتا ہوں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ان گھروں سے مجھے محبت نہیں ہے، ان گھروں سے محبت نہیں ہے، بلکہ اس گلی میں رہنے والی میری محبوبہ لیلا کی وجہ سے میں اس کو چومتا ہوں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محبوب کی ہر ادا پر فدا ہو، بلکہ اس ادا کو مر مٹ کر بھی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹ کر آپ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم جذباتی محبت کا جتنا اظہار کر لیں، حضور کے اوپر سب کچھ نچھاور کرنے کا دعویٰ کریں، اگر ہم سنتوں کے اوپر عمل کرتے نہیں ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو یاد رکھیے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس جذباتی محبت کا اللہ اور اس کے رسول کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت ملنے والی۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے اور اپنا کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا جو سب سے اہم تقاضا ہے وہ تقاضا ہے بدعات سے اجتناب۔ بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں جو شریعت میں دین سمجھتے ہوئے کسی ایسے کام کو اختیار کیا جائے جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دیا ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ کسی ایسے کام کو ثواب کا کام سمجھتے ہوئے، دین کا کام سمجھتے ہوئے اختیار کرنا، ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ناپسندیدہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کل قیامت کے دن جب حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، لوگوں کی سفارش کر رہے ہوں گے، تو آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس طرح؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اعضائے وضو سے پہچانوں گا کہ جو اعضاء
جو ہاتھ اور پیر وضو اور چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے، کل قیامت کے دن وضو کی وجہ سے پوری آزاد چاند سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، تو اس چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ میں دیکھتا ہوں، یعنی کل قیامت کے دن مجھے یہ دکھایا جائے گا کہ بہت سارے مسلمان جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے اسے حوض کوثر سے دور کر رہے اور میرے سے دور کر رہے، تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ میرے امت میں ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے، تم انہیں کیوں دور کر رہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی اور کیا کیا چیزیں بدعت کے طور پر رائج کر کے اس پر وہ انہوں نے عمل شروع کیا، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہہ کر میں فرشتوں کو کہوں گا فسحقاً سحقاً، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو میری نظروں سے دور کر دو، میری نظروں سے دور کر دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے بدعات گھڑنا اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعات پر عمل کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسند ہے، اس سے اللہ کے رسول نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ومحدثات الامور، لوگوں سنو، محدثات امور یعنی دین کے اندر نئی نئی باتیں گھڑنے سے بچو۔ الا وان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو گھڑی جاتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز۔ تو بدعات سے بچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور کامن سینس بھی یہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے اندر اپنے محبوب کی اداؤں کی اتباع کرے گا، اپنے محبوب کو اپنانے کی کوشش کرے گا، یا اپنے محبوب کی اداؤں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کچھ ادائیں بنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک عام انسان بھی اس کا جواب یہ دے سکتا ہے کہ محبت کا اگر دعویٰ ہے تو وہ محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام محبت ہے، نہ یہ کہ محبوب کی اداؤں کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر اسے بدعات گھڑ کر جو ہے محبت رسول کے نام پر اسے اپنایا جائے۔ یہ کامن سینس نہیں ہے، ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ محبت اس کا نام نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ رکھا ہے سنت یعنی وہ کام جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور جو چیزیں ہم اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اس پر عمل کرنے کے اندر ہم اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا یا عمل کرنے کی کہتا ہے کہ میں عمل نہیں کروں گا تو ہم بالکل ناراض ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، مثال کے طور پر عقیقہ سنت ہے، تو عقیقہ سنت ہے تو کون سے دن کرنا سنت ہے؟ سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا ہے، پھر 7ویں دن نام رکھا، اس کے بعد بچوں کے بال کاٹے، پھر لڑکے کے لیے 2 بکرے اللہ کے رسول نے فرمائے، نہ ہوں تو 1 بکرا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے عقیقے کا، لیکن ہم نے ان تمام طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اگر کسی ایسے عالم سے جو بدعات کو رائج کرتا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ عقیقت سنت ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں سنت ہے، یعنی ضروری نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنا۔ اور میلاد کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کے نام پر، ذکر رسول کے نام پر جتنی بدعات ہم نے گھڑی ہیں وہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں کہ ضروری؟ آپ اس طرح کے کسی عالم سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ بہت ضروری ہے، جو آدمی اس طرح نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہے۔ اب ایک کامن سینس ایک عام انسان سے سوال کیا جائے کہ سنت پر عمل نہ کرنا یہ گستاخی رسول ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری چیزیں گھڑ کر اس پر عمل کرنا یہ گستاخی رسول ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات سمجھیں، محبت کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے، آپ کی اداؤں پر مر مٹنا ہے اور آپ کی ان اداؤں کو اپنانا ہے، نہ یہ کہ محبت کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعات گھڑنا اور بدعات کو اختیار کرنا۔ بعض مرتبہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نفرت ہے،
چنانچہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ جلوس نکالتے ہیں، پورے شہر میں گھومتے ہیں۔ تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس جلوس میں گانے لگائے جاتے ہیں، گانے لگا کر لوگ نوجوان بچے اس میں ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، پورا دن اس کے اندر اس کے نظر ہو جاتا ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، نہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ چلنے والوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں بوڑھے اور بچوں کو کس طرح کی تکلیف ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بس محبت کا تقاضا یہ بنا لیا کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا ہے اور پورے شہر میں گانے لگا کر ناچنا ہے۔ اب فرمائیے یہ نتیجہ، یہ حضور سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوزک کو ختم کرنے کے لیے نبی بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی نفرت، قابل نفرت چیزیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبغوض چیزیں اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنی عقل کو درست کریں، اپنی عقل سلامت رکھیں اور اپنی عقل کو درست کر کے صحیح فیصلہ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کیجیے کہ کن چیزوں میں اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اور کن چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ناراضگی مل سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے کام کر کے یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے رسول کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے، نہیں، صرف زبان سے ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر پر جام کوثر ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں، خیال است و محال است و جنون۔ اگر کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، حضور کے ہاتھوں کوثر کا پیالہ پینا چاہتے ہیں، تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، حضور کی سنتوں سے محبت کرنی ہوگی، حضور کی سنتوں اور اداؤں سے جین جان سے محبت کر کے ان اداؤں پر جان فدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب جا کر سنت رسول کا، محبت رسول کا جو ہے حق ادا ہوگا، ورنہ صرف زبانی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ادا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہماری عقل درست فرمائے، حق بات کو اختیار کرنے کی، بدعات سے بچنے کی اور سنتوں پر حد درجہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔